اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَىٰ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ صدق اللہ العظیم۔ دو باتیں ہیں یہاں پر آیتوں میں۔ ابتدائی جو آیت ہے اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دیا گیا ہے۔ ہوا یوں تھا کہ کافر لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے من چاہے معجزات طلب کرتے تھے اور مختلف قسم کے اشکالات کرتے تھے، مختلف باتیں کرتے تھے۔ مقصود ان کا یہ ہوتا تھا کہ کسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تبلیغ سے باز آ جائیں اور ذہنی کوفت کا شکار ہوں۔ یہ دشمن کا ایک چال ہوتی ہے اور یہ بہت بڑی جنگ ہوتی ہے، سرد جنگ ہوتی ہے، یہ بہت بڑی جنگ ہوتی ہے۔ کسی کو ذہنی ٹارچر کرنا، ذہنی ٹارگٹ کرنا، ذہنی پریشانی میں مبتلا کرنا، یہ شاید جسم کے زخم کر دینے سے زیادہ اندوہناک بھی ہوتا ہے اور زیادہ توڑ پھوڑ کرنے والی چیز بھی ہوتی ہے، اور دشمن یہی کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہ کیا گیا کہ ذہنی کوفت، تبلیغ کے نتیجے میں آپ کو ذہنی ٹارچر کیا گیا، آپ کو پریشان کیا گیا، اور یہ بھی کہا گیا کہ جو معجزات ہم آپ سے چاہتے ہیں وہ معجزات آپ کیوں نہیں لے آتے تاکہ آپ ڈسہارٹ ہوں۔ آپ اگر نبی ہیں تو نبی تو بڑی ہستی ہوتی ہے، بادشاہوں کی طرح آپ کے پاس بھی محل ہوتے، آپ کے پاس خزانے سونا چاندی ہوتا، آپ کے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو آیت میں بتایا گیا میرے محبوب آپ ان کی باتیں لیں ہی نہ دل پہ، دل و دماغ میں ان کی باتوں کو لیں ہی نہ، سوار ہی نہ کریں، یہ کرتے رہیں۔ آپ نے جو کہا گیا ہے بس اس کی تکمیل کرنی ہے، اس کی تبلیغ کرنی ہے، اس کے متعلق آپ نے محنت کرنی ہے۔ باقی آپ جو ہے آپ تو نذیر ہیں، ڈر سنانے والے ہیں، اور جو ڈر سنانے والا ہوتا ہے ضروری نہیں ہے اس کے پاس خزانے ہوں اور اس کے ساتھ ایک فرشتہ ہو۔ اگر فرشتہ آپ کے ساتھ ہوتا اور جو نا اتباع کرتا آپ کی، اس کو پیٹتا، اس کو مارتا، تو پھر لوگوں کے یقین و ایمان کا کیسے پتہ چلتا؟ جو غیب پر ایمان لینے کی ان کو خوشخبری دی گئی ہے کہ جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں ان کے لیے بشارتیں ہیں، پھر تو وہ مجبوراً اسلام کو قبول کرتے ڈنڈے کے زور پر، تو ان کو درجے کہاں ملتے؟ ابتدائی آیت میں تو یہ کہا گیا فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، پس شاید چھوڑ دیں آپ کچھ جو وحی کی جاتی ہے آپ کی طرف، یعنی آپ کو تبلیغ کا جو حکم دیا جاتا ہے آپ شاید اس کو چھوڑ دیں۔ حالانکہ کہاں چھوڑتے تھے؟ ایسے کہا گیا شاید، اور ہو نہیں سکتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کرنے سے باز آ جائیں، یہ پیغمبر کا فرض منصبی ہے۔ تو فرمایا کہ آپ تبلیغ کرنا چھوڑ دیں، وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ، یا آپ کا دل تنگ ہو جائے، اور آپ کا دل تنگ ہو جائے، آپ کبیدہ خاطر ہو جائیں، آپ پریشان ہو جائیں، کس وجہ سے؟ کہ ان یقولوا لولا انزل علیہ کنز او جاء معہ ملک، جو یہ بار بار آپ کو ذہنی تکلیف دیتے ہیں اور دق کرتے ہیں آپ کو، اور وہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ خزانہ کیوں نہیں ہے اور آپ کے ساتھ فرشتہ کیوں نہیں ہے۔ تو محبوب نہیں، آپ دنیاوی بادشاہوں کی طرح تو نہیں ہیں، بلکہ انما انت نذیر، آپ کا کام تو شفقت کی بنیاد پر اللہ سے ڈرانا ہے، اور اللہ کی نافرمانی کے نتیجے میں جو عذابات آنے ہیں
اس سے ان کو ڈرانا ہے اور ڈر سنانا ہے، اور اس کے لیے خزانہ یا اس کے لیے ملک فرشتہ ہونا یہ ضروری نہیں ہے۔ انما انت نذیر، آپ تو ڈر سنانے والے ہیں۔ واللہ علی کل شیء وکیل، اللہ ہی کارساز ہے، اللہ کا کوئی اختیار ہے سب چیزوں کا، آپ ڈر سنانے والے ہیں۔ اگلی آیت میں یہ کہا گیا کہ جو قرآن کے متعلق یہ کافر لوگ اشکال پیدا کرتے ہیں اور آپ کے سامنے اس کا اظہار بھی کرتے ہیں کہ آپ جو قرآن کو منزل من اللہ کہہ رہے ہیں کہ آسمان سے اتری ہوئی کتاب ہے، تو یہ آپ نے خود اس کو تراشا اور گھڑا ہے۔ اس کے بارے میں فرمایا گیا ام یقولون افترا، لوگ کیا کہتے ہیں کہ اس کو تو نے بنا لیا ہے۔ اگر یہ انسانی کلام ہوتا، قل سنا، آپ فرما دیجئے ان سے جو اشکال کر رہے ہیں کہ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مفتریات، تم ایسا کرو، یہ بندوں کا کلام ہے نا، پھر تم بھی تو بندے ہو، پھر تم جو ہے نا اس جیسی 10 صورتیں تو لے کر آؤ، پیدا کر کے آؤ، بنا کے آؤ۔ 10 صورتیں، یہ 10 صورتیں تھیں، ایک صورت بھی نہیں بنا کے آئے، 10 تو کو جا۔ تو ایک اور مقام پر یہ چیلنج کیا گیا، تحدی تھا کہ چلو 10 نہیں لے کے آتے، ایک صورت تو بنا کے آؤ قرآن پاک کی۔ تو قل، آپ ان سے فرما دیجئے، فَأْتُوا، لے آؤ، بِعَشْرِ سُوَرٍ، 10 صورتیں، مثلہ، اس کی مثل، اس جیسی، مفتریات، اس کو بنا لاؤ، وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم اپنے قول میں سچے ہو کہ یہ منزل من اللہ نہیں ہے بلکہ حضور نے اس کو خود بنایا اور گھڑا ہے، تو تم بھی تو انسان ہو، تم ہمت کرو، خود نہیں بلکہ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، جہاں تک تمہاری پہنچ ہے سب کو اکٹھا کرو اللہ کے علاوہ، تم بناؤ 10 صورتیں۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، اگر وہ آپ کے اس چیلنج کو قبول نہ کریں اور وہ کوئی 10 نہیں، ایک صورت بھی بنا کر نہ لے آئیں، تو فَاعْلَمُوا، آپ جان لیجئے اے لوگو، انما انزل بعلم اللہ، کہ یہ اللہ کی طرف سے وحی ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ بندوں کا کلام نہیں ہے۔ اور یہ چیلنج صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک نہیں ہے بلکہ قیامت تک کے لیے یہ چیلنج ہے۔ کوئی قرآن جیسی ایک صورت لے کر آئے، کوئی آدمی قرآن جیسی 10 صورتیں لے کر آئے۔ وَأَلَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور یہ بھی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، معبود برحق ہے، تنہا ہے، واحد ہے، احد ہے اور یکتا ہے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، یہ سب چیلنج کے باوجود تم جواب نہیں دے سکے، تب بھی فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اب تم مسلمان ہوتے ہو یا نہیں ہوتے؟ جن کے نصیب میں تھا وہ مسلمان ہو گئے، اور جن کے نصیب میں نہیں تھا وہ اڑے رہے اور کفر کو اختیار کرتے رہے، جمے رہے اپنے کفر کے اوپر۔ تو آج کی جو آیتیں جس کا ترجمہ یا گزارشات تھیں اس میں یہی تھا، ابتدا میں تو یہی تھا کہ بندے کو حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے، دین کے معاملے میں خصوصاً، دین کے معاملے میں حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے، لگے رہنا چاہیے۔ جو اللہ کے کام میں لگ جاتا ہے نا، اللہ کی پوری مدد اور نصرت اس کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ قرآن پہ مکمل یقین ہونا چاہیے، پورا یقین ہونا چاہیے کہ اس کے پڑھنے میں بھی خیر ہے، اس کے عمل کرنے میں بھی خیر ہے، اس کے یقین کرنے میں بھی خیر ہے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو قرآنی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اللہم انت السلام ومنک السلام والیک یرجع السلام، حینا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم،
اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔